بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 اپریل 2026 کو آپ کے ساتھ کچھ خبریں شیئر کرنی ہیں۔ سب سے پہلے میں مولانا فضل الرحمن حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس کے متعلق ایک خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہمیں اسلامک بلاک کی طرف جانا چاہیے۔ امریکہ سپر پاور نہیں رہا، جنگ ختم کرانے والا ٹرمپ آج جنگ کر رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمن حفظہ اللہ تعالی۔ دوسری خبر ہے دی اکانومسٹ کا امریکہ اسرائیل ایران جنگ پر خصوصی مضمون۔ ہم نے چین میں سفارتکاروں، مشیروں، اسکالرز، ماہرین اور موجودہ و سابق حکام سے بات کی۔ ان میں سے تقریباً سب نے ایران میں جنگ کو امریکہ کی ایک سنگین غلطی قرار دیا۔ دی اکانومسٹ والوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ سنگین غلطی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایران سعودی عرب کا احترام کرتا ہے اور اسے برادر ملک سمجھتا ہے۔ ایرانی کارروائیاں جارح قوتوں کے خلاف ہیں جو نہ عربوں کا احترام کرتے ہیں، نہ ایرانیوں کا، اور نہ ہی وہ سیکیورٹی دے سکتے ہیں۔ ذرا دیکھیں کہ ہم نے ان کی فضائی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے ساتھ کیا کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکی فورسز کو خطے سے نکالا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی، یہ بہت بڑی بات کہی ہے انہوں نے، اس لیے کہ عربیوں کو اب سمجھ جانا چاہیے۔ ویسے عربی بھی کافی سمجھ چکے ہیں، اس لیے انہوں نے یوکرین کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا ہے۔ بہت زبردست بات ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایرانی کمانڈر ہیں ابراہیم ذوالفقاری، وہ کہتے ہیں اگر فلسطینی قیدیوں کو پھانسی دی گئی تو ایران، لبنان اور عراق میں قید اسرائیلی اور امریکی قیدیوں کو بھی پھانسی دی جائے گی۔ جو ہمارے قبضے میں آئے گا اسے پھانسی دے دیں گے بغیر کسی اگر مگر کے۔ یہ بہت سخت بات ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اسرائیلیوں کو سمجھ آنی چاہیے وہ کون سا گھنونا کھیل کھیل رہے ہیں۔ 11,000 بندوں کو پھانسی دینے کے لیے ان کی پارلیمنٹ نے منظوری دے دی ہے۔ ان کو کسی پہ بھی ترس نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ڈونالڈ ٹرمپ کی بھتیجی کی تنقید، ایران نہیں امریکہ میں رجیم چینج کا دعویٰ۔ بیسیکلی یہ اس لیے ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایران کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اس کے علاوہ اس میں رجیم چینج کر دیے، یعنی کہ اس کے جتنے بھی سیاسی رہنما تھے وہ سارے شہید کر دیے گئے ہیں۔ شہید تو خیر میں کہہ رہا ہوں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو مار دیا ہوا ہے۔ اس لیے ان کی بھتیجی نے بھی ان پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ آپ بادشاہ نہیں ہیں، یعنی کہ نو کنگس۔ ڈونالڈ از گوئنگ ٹو گیٹ رجیم چینج آفٹر آل بٹ ان امریکہ ناٹ ایران، نو کنگز۔ وہ کہتی ہیں کہ ایران نہیں امریکہ میں رجیم چینج کا دعویٰ۔ زبردست۔ اس کے علاوہ مفتی منیب الرحمن حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے بہت بڑی بات کہی ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی تفرقہ بازی نہیں۔ دیٹس دا گریٹ۔ اس کے علاوہ کچھ بچے ہیں، میں اس میں انشاءاللہ تعالی ویڈیو بھی لگا دوں گا تاکہ آپ دیکھیں۔ اس میں تقریباً 3 یا 4 بچے ہیں، وہ ایک گڑیا کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس کو ایک پٹی پہ لٹاتے ہیں، پھر اس کو ایسے ہی اٹھاتے ہیں جیسے بندہ کسی کا کوئی جنازہ اٹھائے، اور پھر بار بار اس کو کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، اس کو اٹھا کے چلتے ہیں۔ بچوں کی ذہنیت میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ ہمیں مرنا ہے۔ یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کھیل کھیل میں گڑیا کا جنازہ، غزہ میں بچوں کی ویڈیو نے دیکھنے والوں کے دل پگھلا دیے۔ ظاہر ہے سر، دل تو پگھلیں گے نا، جب چھوٹا بچہ ابھی تک بڑا ہوا ہی نہیں ہے، نہ اس کی شادی ہوئی ہے، نہ انہوں نے پڑھائی کی ہے، نہ وہ گھمائے نہ پھرائے، کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور اس سے پہلے وہ سین دیکھ رہا ہے جو اس کو 70-80 سال کی ایج میں دیکھنے چاہیے۔ ظاہر ہے سر، دل تو جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، جتنے بھی مسلم لوگ ہیں، سب کے پگھلیں گے ایسے ویڈیوز دیکھ کے۔ میں انشاءاللہ تعالی اس میں وہ ویڈیو چلا بھی دوں گا۔ اس کے علاوہ ایرانی صدر مسعود احمد پزشکیان، انہوں نے کہا ہے کہ جنگ ختم کرنے کو تیار ہیں، گارنٹی دی جائے تاکہ تنازع دوبارہ شروع نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات بھی ہے نا، 2025 میں جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا، اس کے بعد پھر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا فلسطینیوں کی خاطر، خصوصاً جو شام میں یا لبنان میں ہوتے ہیں حزب اللہ کے، ان کے خاطر۔ اس کے بعد پھر امریکہ نے حملہ کیا تھا نیوکلیئر جو بم ہے نا اس کے اوپر، ایرانی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں گارنٹی دیں تو ہم یہ ختم کر دیں گے جنگ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ بار بار پر معاہدہ توڑتے ہیں، بار بار وعدہ خلافی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے سر
آپ پر کسی کو بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ روسی چیچن جنگی یونٹس چیچن رہنما رمضان قادروف کے وفادار جنگجو نے باضابطہ طور پر ایران کو آگاہ کیا ہے کہ اگر امریکہ زمینی حملہ کرتا ہے تو وہ ایران افواج کے ساتھ لڑنے کے لیے ایران میں تعیناتی کے لیے تیار ہیں۔ یہ سیاست.com PK پر انہوں نے خبر پوسٹ کی ہے۔ بیسیکلی یہ ایرانی پریس ٹی وی جو ان کی سرکاری ٹی وی چینل ہے، انہوں نے خود اس چیز کو شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے جنگ میں ایران کا بھرپور ساتھ دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ حسن خامنائی، ایران بھی حزب اللہ کی حمایت جاری رکھے گا، مجتبیٰ حسن خامنائی۔ اس کے علاوہ ایران کا جو دارالحکومت ہے تہران، پاکستان شکریہ کے نعروں سے گونج اٹھا۔ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے سڑک پر آ گئے اور انہوں نے تشکر پاکستان، تشکر پاکستان، اور یہ بینر اپنے ہاتھ میں کھڑے ہوئے تھے کہ پاکستان ہم آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے اور آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ پورے شہر میں وہ نعرے گونج اٹھے اور یقین جانے میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی تو میں اشش اٹھا، قسم سے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پاکستان اگر اس چیز میں کامیاب اور بامراد ہو جاتا ہے تو پوری دنیا میں پاکستان کا نام ہوگا، اس کے علاوہ پاکستانیوں کی بھی عزت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور مسلمانوں کی انشاءاللہ تعالیٰ بہت عزت و عافیت ہوگی، اور ہونی بھی چاہیے۔ پاکستان ایک اچھے اقدام کے ساتھ اور اپنی نیت صاف کر کے اس چیز میں گھسائے اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب اور بامراد ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک فوٹیج ہے جناب، یہ فلسطین کا شہر ہے دخل، ڈسپلیسڈ فلسطینین اسٹوڈنٹس سٹ ایگزامس آن بیچ آفٹر اسکول ڈسٹرائڈ۔ یہ کہتے ہیں یہاں پہ یہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جتنے بھی فلسطین میں اسکول ہیں وہ سارے بمباری کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اس لیے وہ بیچ پہ بیٹھے ہوئے، یعنی کہ سمندر کے کنارے یہ بیٹھے ہوئے ایگزام دے رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے اسرائیلیوں کو، اس قدر یہ بمباری کرتے ہیں، ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جناب اعلیٰ سید مشاہد حسین، یہ تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے ڈونالڈ ٹرمپ کی تقریر پہ ایک مختصر سا مشاہدہ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ ٹرمپ کی تقریر ایک ناکام جنگ پسند رہنما کی غیر مربوط اور الجھی ہوئی گفتگو تھی۔ اس کے 3 اہم نکات یہ ہیں: 1. جنگ کو کیسے اور کب ختم کرنا ہے، اس حوالے سے کوئی واضح حکمت عملی نظر نہیں آئی۔ 2. ٹرمپ ابھی بھی نیتن یاہو اسرائیلی لابی کے زیر اثر دکھائی دیتے ہیں۔ 3. آبنائے ہرمز کے کنٹرول پر ایران کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، یہ کہہ کر کہ یہ قدرتی طور پر کھل جائے گا۔ پتہ نہیں کیسے کھلے گا، وہاں پہ جو فوج کھڑی ہوئی ایران کی وہ تو ایسے ہاتھ جوڑنے کے لیے کھڑی تو نہیں ہوئی ہے نا، جو وہاں پہ اگر کنٹرول توڑے گا تو ظاہر ہے اس کو سر گولی مار دی جائے گی۔ یہ تقریر دراصل 2 فریقوں کو مخاطب کر رہی تھی، ایک امریکی عوام جو اس سے مطمئن نہیں ہوں گے، وہ تو نہیں ہے سر، اس لیے کہ انہوں نے احتجاج کر کے وہ سارا ٹرمپ کا جو غرور تھا نا وہ مٹی میں ملا دیا، وہ سارے باہر نکل کر آ گئے۔ 2 سے 3 لاکھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس جنگ کی مخالفت کرتے ہیں جو امریکہ نے، بلکہ صدر ٹرمپ نے ہم پر مسلط کی ہے، جو اس سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا ایران جو ٹرمپ کی دھمکیوں سے متاثر نہیں ہوگا، وہ تو ظاہر ہے سر کہاں پہ ہوگا۔ ان کے جتنے بھی سیاسی رہنما تھے نا وہ سارے شہید ہو چکے ہیں، ایک شہید ہو رہا تھا، دوسرا اس کی جگہ پہ آ کے کرسی پر بیٹھ رہا تھا کہ میں آ گیا جی۔ اب دیکھیں بڑی بات یہ ہے کہ جب سید علی آیت اللہ خامنائی سلام اللہ علیہ جب شہید ہوئے تو فوراً اس کے بعد تقریباً 2 یا 3 دن کے بعد اس کا بیٹا سید حسن مجتبیٰ حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس وہ آ گئے۔ رجیم چینج کہاں پہ ہوئی ہے؟ آپ کے جو کھوکھلے دعوے تھے، آپ کی جو باتیں تھیں وہ تو ساری مٹی میں مل گئیں، اور ملنی بھی چاہیے۔ آپ کو شرم آیا ذرے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ آئے ہیں اپنے آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے صدر کی حیثیت سے، آپ کو صدر بننا ہے تو آپ صدر بن کے بیٹھے رہیں، کیا فائدہ دنیا میں جنگ مسلط کرنے کا۔ تو یہ جناب اعلیٰ آپ کے سامنے خبریں تھیں جو میں نے رکھی، اور ایران کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایرانیوں کو فتح یاب کرے، اور ویسے بھی ایرانیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمانوں کے نام روشن ہیں۔ پہلے وہ
فلسطین پر بمباری کرتے تھے اور ان کے لوگوں کو شہید کرتے تھے، بچوں کو شہید کرتے تھے، آج وہ اس چیز کو کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں گے۔ ان کو پتہ ہے اگر ہم نے کیا تو ایران کا جو میزائل سسٹم ہے نا وہ ہم پر دوبارہ مسلط ہوگا، ایک میزائل گرے گا اور اس میں سے 23 یا 24 میزائل اور بھی نکلیں گی اور مزہ آئے گا۔ یعنی کہ ہم نے ان کی اگر ایک بلڈنگ بھی گرائی تو سمجھیں کہ ہماری 23 سے 24 بلڈنگیں گریں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس جنگ کا خاتمہ ہونا اب تو لازم ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خصوصاً ایرانی مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، حزب اللہ کے لیے، اور جو ہمارے مجاہدین ہیں فلسطینیوں کے، اللہ تعالیٰ ان کو جو زخمی ہیں ان کو صحتیاب کرے، جو شہید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن من الجزا۔